ایک ایسا مسئلہ ہے جی، یہ سمجھ لیجئے کہ گھر گھر کی کہانی ہے. تقریباً ہر گھر میں ایک بیٹی موجود ہے، بہن موجود ہے، بھائی موجود ہے. اس کے باوجود رشتوں میں رکاوٹ ہے. بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے بالوں میں چاندی آ گئی ہے، رشتے نہیں آ رہے. یہ اتنا کہ گمبھیر مسئلہ ہے. ہمارا ان باکس جو ہے بھرا ہوتا ہے اس چیز سے. آج کوئی ایسا وظیفہ فرما دیجئے، کوئی ایسی رہنمائی فرما دیجئے کہ جو بچیاں ہائیلی ایجوکیٹڈ بچیاں ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے رشتوں کا کچھ سبب لگ جائے. جن بچیوں کے یا بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، یہ جب میں ابھی وظیفہ بتاؤں گا، بہتر تو ہے وہ خود کریں. جی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ بچی کو وظیفہ دے دیا جاتا ہے تو وہ اس کی والدہ کہتے ہیں کہ ہم کر لیتے ہیں، بچی نہیں کرنا، یا بچے کا وظیفہ والدہ کہتی ہیں یا کہ ہم کر لیتے ہیں. کوئی اس کا بڑا بھائی یا کوئی کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں، وہ نہیں کر سکتا. سب سے پہلی بات تو میں یہ وظیفہ بتانے سے پہلے بتاؤں گا کہ جس بچی کا رشتے کا مسئلہ یا جس بچے کے رشتے کا مسئلہ ہے وہ یہ عمل خود کرے. اور ہر بار میں ایک بات بتاتا ہوں کہ وظیفے کی شرائط، جو وظیفے کی شرائط ہے، میری پرانی ویڈیوز میں بھی میں نے بتائی ہوئی ہیں. وظیفے کی شرائط پہ عمل کرتے ہوئے اپنا خسار لگا کے، آسمانی، بدنی اور زمینی، تینوں اپنے خسار لگا کے عمل پھر کریں. ٹھیک. یہ اس کو جو ہے نا ذہن نشین کر لیں کہ جو بھی وظیفہ کرنا ہے وظائف کی شرائط کے اوپر عمل کرتے ہوئے وظیفہ کرنا ہے، اور خسار کر کے. اور خسار بھی 3، آسمانی، بدنی اور زمینی. 3 خسار لگا کے پھر عمل کریں. جس کو کوئی مسئلہ ہے، خسار نہیں لگانا آتا، پرانی ویڈیوز میں نے بتایا ہوا ہے، کال کر لے، پوچھ لے کیسے خسار لگانا ہے. کسی بھی طرح کی کوئی رہنمائی چاہیے، کال پہ پوچھ لے، میسج پہ پوچھ لے. میں عمل بتاتا ہوں. عمل کیا ہے؟ سورۃ یاسین، اس کی آیت نمبر 36. جی. آیت نمبر 36 وہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 بار درود پاک. جی. ٹھیک ہے. اور جو آیت نمبر 36 ہے اس کو کتنے تعداد میں پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد اور اپنے نام کے اعداد کے مطابق. یہ تعداد، ہر ایک کی تعداد ڈیفرنٹ ہوگی. بالکل صحیح. اس تعداد کے مطابق آیت نمبر 36، آیت نمبر 36 سورۃ یاسین کی، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. یہ آیت نمبر 36. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد اور اپنے نام کے اعداد نکال کے اس کے مطابق اس کو پڑھیں. اول آخر 11 بار درود پاک. ٹھیک ہے. اور پھر کہوں گا کہ وظائف کی شرائط پہ عمل کرتے ہوئے اپنا خسار لگا کے پڑھائی کو کریں. اور دوسری بات، جب اس وظیفے کو کریں، یہ باقاعدہ ایک عمل ہے اور اچھا خاصا سخت عمل ہے. تو جب یہ عمل کریں تو یہ نہیں ہے کہ ایک عمل کریں ساتھ دوسرا عمل کر رہے ہیں، کہیں سے سنا ہے اور کہیں سے سنا تو تیسرا عمل کر رہے ہیں، تو ایک ٹائم پہ 2 3 وظیفے کر رہے ہیں. کس کام کے لیے کہ رشتہ نہیں آ رہا. ایسا نہیں کریں. اس طرح کریں گے تو جتنا مرضی اتھینٹک عمل کر لیں اس کی رجت ہی ہوگی، نقصان ہی ہوگا، پرابلم، مسئلے، پریشانیاں. ٹھیک ہے. اس لیے ایک ٹائم پہ ایک عمل کریں جس پہ دل مانے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ، اور پھر وہی بات، شرائط پہ عمل کرتے ہوئے عمل کریں. شرائط پہ بھی عمل ہوگا. اور اب یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اعداد اور کسی کا جو نام ہے اس کے اعداد، جس نے یہ عمل کرنا ہے وہ اپنے اعداد نکالے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد. ٹھیک ہے. اس کے مطابق اس آیت کو پڑھیں اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ. میری پرانی ویڈیوز دیکھ لیں. اگر نہیں سمجھ آ رہی وظائف کی شرائط یا خسار کیسے لگانا ہے یا تعداد نکالنے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو میسج، اسکرین پر نمبر آ رہا ہے، میسج کر لیں، کال کر لیں. انشاءاللہ ہر طرح سے رہنمائی کی جائے گی. جزاک اللہ.